السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 6، جس کا عنوان ہے میثاق مدینہ۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو جان سکیں۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عہد و پیما اور معاہدے کے ہیں۔ میثاق مدینہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والا تحریری معاہدہ تھا، جسے دنیا کا پہلا تحریری دستور بھی کہا جاتا ہے۔ مواخات مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کا طے ہونا دوسرا بڑا قدم تھا، جس سے امن اور رواداری کے فروغ میں مدد ملی۔ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر یہودی قبائل اور اوس اور خزرج کے درمیان تھا۔ میثاق مدینہ مدینہ کا وعدہ، اور یہ وعدہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں، اس لیے اس وعدے کو ہی ایک نام دے دیا گیا میثاق مدینہ۔ اب یہ وعدہ کیوں تھا، کیسے ہوا تھا، میں آپ کو گزشتہ اسباق میں بتا چکی ہوں کہ یہ اسباق بالترتیب چل رہے ہیں۔ پہلے ہجرت سے پہلے کیا ہوا وہ واقعہ، ہجرت کیسے ہوئی، ہجرت کے بعد کیسے ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، یہ سب کچھ ہم ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہے یہ۔ پہلے ہم نے پڑھا مواخات مدینہ یعنی بھائی چارہ، بھائی چارگی کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوا وہ مدینہ میں ایک وعدہ ہوا۔ اوس اور خزرج ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ دو یہودی قبائل تھے، لیکن بعد میں دعوت اسلام قبول کر چکے تھے بہت سے لوگ اس کے۔ اب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ پس منظر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کے کیا حالات تھے، پیچھے کی کیا سٹوری تھی، اور اب اس واقعے کا کیا حال بن گیا، اسے کہتے ہیں پس منظر، اس کے پیچھے کی کہانی کو۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے دو قبائل اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں طویل جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید بغض تھا۔ مدینہ کے اطراف میں یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع آباد تھے، جو اوس اور خزرج کی دشمنی کو ہوا دیتے تھے۔ یہ لوگ اسلام تو لانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ جو 3 قبیلے تھے، یہودیوں کے بڑے 3 قبیلے، یہ ان کے درمیان لڑائی ہی رہنے دینا چاہتے تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ یہ قبائل اوس اور خزرج آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور مدینہ کی تجارت اور دیگر کاروباری معاملات پر صرف ان کا قبضہ رہے، یعنی اس میں ہم یہ حساب لگا لیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور وہ یہی برکت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ جب اتفاق نہیں رہے گا تو کاروبار اور معیشت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد یہاں کے حالات یکسر بدل چکے تھے۔ اوس اور خزرج کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی کثیر تعداد جمع ہو گئی، یعنی جو لوگ ہجرت کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد بھی لوگ ہجرت کر کے آتے رہے، اس وجہ سے مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ انصار اور مہاجرین کے رشتے نے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست پوری طاقت سے ابھرنے لگی۔ ان حالات نے یہودیوں کو خوف زدہ کر دیا، انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں کا سد باب کرنے اور مدینہ منورہ میں امن قائم کرنے کے لیے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سازشوں کا سد باب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے، صد کہتے ہیں بند کرنا، سد باب دروازے کو بند کرنا، یعنی ان کی سازشوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ان سے ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ تھا پورا واقعہ کہ میثاق مدینہ کا معاہدہ کیوں ہوا، پیچھے کا سارا منظر ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر کیا تحریر تھا، یہ معاہدہ تھا کیا۔ میثاق مدینہ کے اہم نکات: نمبر 1، میثاق مدینہ کے تمام قبائل ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی جن لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ پیش آیا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا،
مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ان دو قبائل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں دونوں قبائل نہیں لڑیں گے۔ نمبر 2، مسلمان اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 3، مدینہ منورہ پر بیرونی حملے کی صورت میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ نمبر 4، جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر جنگ کے اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ اتفاق دلایا جا رہا تھا۔ نمبر 5، کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کریں گے، جسے فریقین تسلیم کرنے کے پابند ہوں گے۔ یعنی اگر دونوں فریق یہودی یا مسلمانوں میں سے کسی کے درمیان میں کوئی جنگ ہو گئی تو اس جنگ ہو گئی یا کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی یا کسی بات پر اتفاق نہیں رہا تو اس معاملے کو حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نمبر 6، اسلامی ریاست کے سربراہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہوں گے اور یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی قیادت تسلیم کریں گے۔ یعنی دونوں مذہب کے جو رہنما ہوں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے فیصل یعنی ان کے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دونوں میں فرق یہ ہے۔ اب آتا ہے اس میثاق مدینہ سے، اس معاہدے سے ان لوگوں پر کیا کیا اثر پڑا، اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے بدوی قبائل سے بھی امن اور صلح کے معاہدے کیے۔ یہ تو معاہدہ تھا جو بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا، جس میں یہودیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے یعنی قریب کے جو ہمسائے قبائل تھے ان سے بھی اسی طرح کے معاہدے کیے تھے کہ جنگ نہیں کریں گے۔ مقصد کیا تھا کہ امن قائم رہے گا تاکہ اسلام پھیلے، اور اسلام بھی تو ہمیں امن کا ہی درس دیتا ہے۔ میثاق مدینہ کے اثرات، مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہو گئی جس میں مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے دور دراز کے علاقے بھی شامل ہو گئے۔ نمبر 2، تمام گروہوں میں برداشت اور رواداری کی فضا قائم ہو گئی۔ نمبر 3، مسلمان ایک امت اور مضبوط طاقت بن کر ابھرے۔ نمبر 4، مدینہ منورہ کا اندرونی اور بیرونی دفاع مضبوط ہوا۔ یہ فائدے ہیں اصل میں اتفاق کے۔ نمبر 5، اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہم اسلام کے علاوہ باقی کام مل کر رہے ہیں، اس مل کر کرنے کی وجہ سے ہم ان کو اسلام کی دعوت دینے بھی لگے، ہمارے لیے ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا بھی آسان ہو گیا، یوں دین پر عمل کرنا اور بھی مضبوط ہو گیا۔ میثاق مدینہ تاریخ کی اہم دستاویزات میں شامل ہے جو دوسری قوموں کے لیے بھی بہترین مثال ہے۔ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور معاشی حقوق کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔